बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आप के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से ज़िला रहीमिया खान और पूरे पंजाब में खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और यहाँ पर माफिया का राज है। माफिया जो है जो करोड़ रुपए का मालिक था आज 5 करोड़ का मालिक हो चुका है, बल्कि 10 करोड़। और ये सिलसिला जो है ये कब तक रुकेगा, इसमें महकमा ज़राअत का क्या किरदार है और उनके अफसरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा किसान बचाओ तहरीकें और ज़राअत बचाओ के हवाले से जो भी तहरीकें यहाँ पर शुरू हुई हैं, कमेटियाँ हैं, उनका क्या किरदार है, इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद इरशाद जो वाइस चेयरमैन हैं ज़राअत बचाओ तंजीम के, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और चेयरमैन ज़राअत बचाओ के मियाँ फैसल मंसूर और जाम फरियाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, किसान इतिहाद से बात करेंगे कि ये खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और किसान एक एक बोरी खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। ये क्या वजह है? क्या इंतज़ामिया की नाअहली है या माफिया का राज है? जी मियां फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 4 माह से जैसे गंदम का सीजन शुरू हुआ, किसानों ने रोना शुरू किया, यूरिया खाद नायाब हो गई, मार्केट से ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन उसमें हम ये समझते हैं कि महकमा ज़राअत, कुछ डीलर मिली भगत से खाद को स्टॉक किया गया, उसको ब्लैक करके महकमा ज़राअत के अफसरान की अशीरबाद से उसको ब्लैक करके महंगे दामों बेचा गया। उस सिलसिले में जब ये बहरान जोर पकड़ा, एक कमेटियाँ बनी जिसमें एसी साहब उस्मान साहब की सरबराही में, उसमें खाद डीलर भी थे, महकमा ज़राअत के कुछ अफसरान भी थे और किसानों के नुमाइंदे भी थे। हम उस कमेटी में बैठे, उसमें एसी साहब ने हमसे ये मामला महकमा ज़राअत की मौजूदगी में ये तय हुए कि किसान तंजीमें जहाँ पे खाद ब्लैक हो रही है या जहाँ पे ब्लैक बिक रही है या जहाँ पे कोई ऐसे प्रॉब्लम है उनकी निशानदेही करें। तो उसके बाद मैंने और हमारी टीम ने, जाम फरियाद साहब ने, मियाँ अरशाद साहब ने, हमने 2-3 गाड़ियों के ऊपर इसे ट्रेस करना शुरू किया। 3 ट्राले खाद के हमने रात के 1 बजे गला मंडी की बैक साइड पे पकड़े, अनलोड हो रहे थे। हमने महकमा ज़राअत के अफसरान को कॉल की, मौके पे उनके 1 घंटे बाद वो आए, बार बार कॉलिंग करने के बाद उनका वो फील्ड ऑफिसर आया, उसके हमने हैंड ओवर किया कि ये 3 ट्राले हमें इनका कल को आपने ऑर्डर देना है कि अगर एक आम बंदा खाद की 1 बोरी लेने जाता है, आप उसे उसका आईडी कार्ड पूछते हैं, उसका पर्चा मलकियत पूछते हैं। इन 3 ट्रालों का हमें ऑर्डर चाहिए कि ये कहाँ हैं, किसके हैं और किधर जा रहे हैं, कि कहाँ तकसीम होने हैं। हमसे कमिटमेंट की गई कि आपकी निगरानी में, आपकी मौजूदगी में ये खाद जेन्युइन फार्मर्स को तकसीम होगी और सरकारी रेट पर जी। लेकिन 10-12 दिन गुजरने तक कोई हमारे बारहा राब्ता करने के बावजूद उसका कोई हमें फीडबैक नहीं दिया गया। हमने उसके बावजूद अपनी स्ट्रगल जारी रखी। फिर दूसरा रेट जाम साहब, मैंने और मियाँ साहब ने करवाया। हमने 78 चक के करीब हमें इत्तला मिली, हमारे दोस्त राब्ते में थे कि इधर से मंडी से पीछे से एक ट्राली आ रही है न्यू मंडी से। हमने तरंडे के करीब जाकर रात के 12-1-12:30 बजे के करीब वो वहां पर जाकर हमने ट्राली रोकी, ड्राइवर से पूछा कि खाद किसकी है। उसने बताया जी एक फार्मर है 30-40 एकड़ का, उसकी है। तो हमने नहीं, महमूदुल हक बुखारी का नाम ले लेते हैं, चूंकि जब गन्ने के परमिट के लिए वहां पर रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया गया, कई दिन जो है वो किसान जो है वो जलील हुए और फिर बाद में फायदा कौन ले गया? उन किसानों को बेच दिया जाता है, फरोख्त किया जाता है। उनकी कीमत जो है वो ये लोग वसूल करते हैं जो लीडर, नाम नहाल लीडर हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें शायद हमने तो एक अरसे से हमने स्ट्रगल किया है, तलबा सियासत से, यूथ की सियासत, उसके बाद किसान क्लास के ऊपर खड़े हैं और डट के खड़े हैं। हमारा किरदार, हमारी स्ट्रगल, जो हमारे साथ दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े होने वाले, स्ट्रगल करने वाले, और मीडिया के दोस्त हैं, छोटा सा शहर है, हर बंदा जानता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें दुख हुआ
کہ اس سے ایک دن پہلے ہماری 78 چکلے میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں طے ہوتا ہے کہ آپریشن کریں گے، کھاد کو بلیک نہیں ہونے دیں گے، ہر زمیندار کو کھاد ملے گی، ہم احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. اور دوسرے دن جو کھاد کی ٹرالی ہم نے ریڈ کروایا، پیچھے اس سے آگے پتہ نہیں کتنی گزر گئی یا پیچھے اس کے کتنی تھی. جو ہم نے ٹرالی پکڑی، بدقسمتی تھے حسیب جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کو ہم نے جب بلایا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کو، وہ موقع پہ آیا. جب ہم نے اسے جو فورس کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ٹرالی کھاد کی کدھر ہے اور کس کی جا رہی ہے، اس سے 3 کالیں آئیں، 3 دفعہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا اور 3 دفعہ باہر نکلا. پھر اس نے مجھے اپنا موبائل یوں گھما کے دکھایا، اوپر کال تھی جی کہ جی یہ آپ کی کھرا آپ کی طرف ہی جاتا ہے کہ بخاری صاحب کی ہیں، کوئی کھاد ہے ان کی جو جانی ہے کہ کنٹرول ریٹ پہ بکنی. ہم نے کہا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں، لیکن سوال دیکھیں اب کسان جو ہے اعتبار کرے تو کس پہ کرے، کس پہ اعتبار کرے گا؟ وہ جو لیڈر ہیں وہی جب بک جاتے ہیں تو پھر چھوٹے کسانوں کو لائن میں لگنا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، پھر جمع بندی کے لیے 700 روپیہ پٹواری کو بھی دینا پڑے گا. کنٹرول ریٹ پہ جا رہی تھی تو رات کو 12-1 بجے جانے کا کیا حکم تھا؟ دن کو جاتی ہے کنٹرول ریٹ پہ، چلے کنٹرول ریٹ پہ جا رہی. ہاں پھر اس کے بعد جو کیا کاروائی کیا ہوئی اس میں شاہ صاحب پھر ہم نے بارہا جو ہے نا اپنی پریس کانفرنس بھی کی. اس کے بعد ہم نے مختلف جگہ پہ اپلیکیشنز بھی دیں. ہم نے اپنا پورا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. پچھلے دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر اقرار حسین کے ساتھ کسان اتحاد کی میٹنگ تھی، آپ بھی اس میں شامل تھے، بخاری بھی تھے، یاسر بھی تھے، غلام فرید بھی تھے اس میں، وہ جو راؤ صاحب، بہت سارے مطلب لوگ شامل تھے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ادھر تو زراعت کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی. یہی بات ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے آس پاس جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد لے کر، وہ اپنے ان کو لے کر نا وہ آئیں بائیں شائیں ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ خبریں میں نے بھی چلائی کہ ذرا سب اچھا ہے کہ کھاد کا بحران ختم ہو چکا ہے. حضرت بات ہو رہی تھی کھاد کے حوالے سے کہ کھاد اور پھر کسان تنظیمیں جو ہیں وہ کس طرح کسانوں کو بھیجتی ہیں. وہ جو مسئلہ تھا جب گنے کا پرمٹ نہیں مل رہا تھا، ریلوے ٹریک ترنڈے کے پاس جو ہے وہاں بلاک کر دیا گیا اور ٹرینیں ڈسٹرب رہی، عوام ڈسٹرب ہو گئے. کسانوں کو پھر بعد میں کیا ریلیف ملا یہ بتائیں آپ مجھے. دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ اس سیزن میں جو 2-3 شوگر ملیں بند ہو گئی تھیں، ہم نے بھرپور سٹرگل کی. ہم نے اسلام آباد تک اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروایا، سپریم کورٹ کے اندر اپنی ریٹ کی. اس کے اندر ہماری سٹرگل کے نتیجے میں 2 مہینے کے لیے چلی، لیکن وہ شوگر ملیں بند شوگر ملیں چلیں، اور کسانوں نے ان شوگر ملیں لگنے کی وجہ سے جو گنا کاشت کیا تھا وہ کرش ہوا، اور کسانوں کے جو چولہے ٹھنڈے ہونے سے بچ گئے، کسان فاقہ کشی سے بچ گئے. لیکن اسی دور میں، اسی سیزن میں کسانوں نے گنے کی فصل کو آگ بھی لگائی کیونکہ پرمٹ نہیں ملے تھے. اس میں ہم نے پوری کوشش کی تھی، لیکن جب شوگر ملیں چل گئیں ہمارے پروٹیسٹ کے نتیجے میں، ہماری سٹرگل کے نتیجے میں، بعد میں ہم نے پوری کوشش کی اور بعد میں وہ گنا خیر کرش ہوا. لیکن جس طرح آپ سمجھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی کالی بھیڑیں تھیں جنہوں نے اس ٹرنور کے اندر بھی پرمٹ بیچے گئے 10-10 ہزار کا. زمینداروں کو جو مجبور اور بے بس کاشتکار تھے ان کو 5-5, 6-6 ہزار کے پرمٹ بکے. ایک بحران تھا، بڑا بدترین بحران تھا. میاں صاحب پچھلے کئی سالوں سے آپ اسی مافیا کا، انہیں کالی بھیڑوں کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم کسانوں کے حقوق کے لیے جتنی ہو سکتا ہے ہم خلوص نیت سے ہم سٹرگل کریں، لیکن ہر دفعہ ہمارے کچھ تحفظات ہوتے تھے، انہیں بڑے طریقے سے کر کے ہمیں مطمئن کر دیا جاتا تھا. لیکن پچھلے دنوں ایک بڑی ہماری اہم میٹنگ تھی کسانوں کی کور کمیٹی کی. اس میں یہ قسمیں وعدے کیے گئے تھے، یہ کھاد کا بحران حل نہ ہوا تو یہ کریں گے، یہ بحران نہ حل ہوا تو وہ کریں گے، احتجاج کریں گے. لیکن دوسرے ہی دن بدقسمتی سے جو میں نے اور میاں ارشاد نے اور جام صاحب نے، ہماری ٹیم نے جو ٹرالی پکڑی کھاد کی جا رہی تھی، اس ٹرالی کو چھڑوانے کے لیے جو بلیک میں بچنی تھی، بدقسمتی سے جو جسے میں یہ کہوں گا کہ رہزان ہے میرا رہبر، تو ہمارے ہی کچھ دوستوں کے جو نا وہ کالیں آنی شروع ہو گئی. محکمہ زراعت کے افسران کو انہوں نے ہمیں دکھائی کہ یہ آپ کا یہ کھورا جو ہے نا وہ آپ کی طرف جا رہا ہے، آپ کے جو یعنی یہ کسانوں کے جو نام نہاد لیڈر ہیں وہی بلیک میں کھاد بیچنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں کم سے کم ہم نے جو جہاں پہ 2-3 ریڈ کروائے ہیں، محکمہ زراعت کو جب ان کی کالیں آئی ہیں کہ ان کو ٹرالیوں کو چھوڑ دو،
کہ اور تو انہوں نے پھر ہمیں دکھایا کہ یہ آپ کے جو ہیں آپ کی ٹیم ہے یا آپ کے میں اب یہ کہوں گا کہ نام نہاد جو لیڈران ہیں ان کی کالیں ہیں کہ جناب ان کو چھوڑ دو. حالانکہ وہ جب رات کے 12 بجے ایک ٹرالی اگر کوٹسواں پہ جا رہی تھی پھر واپس منڈی کیوں آئی, اسے کیوں لے کے آیا گیا, پھر دوبارہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا, کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی. تو اس وقت جو کالے پہ کالیں آ رہی تھی, پہلے اسٹیٹمنٹ تھی کہ ایک فارمر کے پاس یہ کھاد جا رہی ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہماری ٹیم جائے گی, ہماری نگرانی میں صبح تقسیم ہو جائے کنٹرول ریٹ کے اوپر. پھر اسی 2 منٹ کے اندر بیان چینج ہو گیا, اسی محکمہ زراعت کے جو حسیب اکبر ہے اس کی موجودگی میں اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کر لی کہ ڈیلر کے پاس یہ کل کھاد جانی ہے تو وہاں جا کے یہ کنٹرول ریٹ میں تقسیم ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس ڈیلر کے پاس پہنچ جائیں گے, ہمیں اس کا ایڈریس دے دیں. پھر حسیب اکبر نے ضد چھو کے وہاں سے ٹرالی موو کروائی اور غلہ منڈی میں واپس لیا اور ہمیں دکھایا کہ یہ بخاری صاحب کی کال آ رہی ہے. ہم سمجھ گئے کہ ظاہر ہے ان کی رضامندی سے یا ان کی وہ مشاورت سے کھاد جا رہی ہے اور یہ بلیک ہونی تھی بکنی تھی, لیکن ہم نے اس کو ناکام کیا اور وہ کھاد واپس آ گئی. اس واقعے کے بعد ہم نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ میاں شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مافیا ہے یہ کالی بھیڑیں ہیں ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہر دور میں بکے ہیں, ہر دور میں کسانوں کے نام پر جو ہے یہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اب یہ صورتحال ہے تنگ آیت بجنگ آیت کہ محکمہ زراعت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بالکل فضول محکمہ ہے. ان کی بس فرضی کاروائیاں ڈالتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے, سب گراف وغیرہ بناتے ہیں, گندم اتنی کاشت ہے. ان کا فیلڈ اسسٹنٹ فیلڈ میں نہیں جاتے, تنخواہ لیتے ہیں. ان کے افیسران کس چیز کے مجھے بتائیں کیا انہوں نے کوئی سیڈ دریافت کی ہے نئے, کوئی ریسرچ کی ہے, کوئی نئی ورائٹی دریافت کی ہے؟ پچھلے 2 سال پہلے سر ظفر یاب حیدر صاحب ادھر ڈی جی پیسٹ اسکاؤٹنگ تھے, ڈی جی پیسٹ اسکاؤٹنگ تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سال یہ جو انسیکٹ کپاس پہ جو ہے نا اپنا سفید مکھی کا کنٹرول کرنے کے لیے اور گلابی سنڈی کا کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل فورسز بنائی. اور اسی دور میں محکمہ زراعت والوں کا ڈبل کیبن ڈالے ملے, سنگل کیبن ڈالے ملے, یہ ٹوئٹا کمپنی کے نئے ملے تھے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑے ہوٹلوں میں بڑے سیمینار کیے, بڑا خرچہ کیا حکومت کا بے تحاشا, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے, لیکن اس کا رزلٹ صفر آیا. اس سال جس سال یہ بنائی فورس بنی اسی سال ہی کپاس کو گلابی سونڈی کھا گئی, اسی سال ہی لوگوں کی کپاس سفید مکھی کی وجہ سے برباد ہو گئی. اور لوگوں کے قرضے اب تک باقی ہیں دینے کے لیے جن لوگوں نے کھاد خریدی ہے یا جو بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ محکمہ زراعت جو ہے سفید آتی ہے بجائے ملک کو کما کے دینے کے یا ملک کی زراعت کی حیثیت صحیح کرنے کے لیے یہ بنا ہوا ہے. مطلب اپنا ہی روزی بناتے ہیں. اگر گاڑی بھی 10 کلومیٹر جاتی ہے اچھا تو 20 کلومیٹر کا ٹی اے ڈی لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اقرار حسین بیٹھے ہیں, حسیب اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا کردار ہے کھاد کے بحران کو ختم کرنے کے لیے؟ سر ان کی کوئی سنتا نہیں تھا, پہلے محکمے میں بس دفتروں میں بیٹھتے تھے. اب ان کے مزے لگے ہوئے ہیں, دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ مطلب ہے کتنے پیسے روزانہ کی بنیاد پر یہ کما سکتے ہیں؟ دہاڑی لاکھوں روپے میں دہاڑی بنا رہے ہیں منتھلی. یہ 5-6 مہینے کے انہوں نے کروڑوں روپے بنا لیے ہیں سر. یہ دیکھا جائے تو 17-18 گریڈ کے افسر ہیں, بس کوئی نہیں. ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, دفتر جاتا نہیں تھا کوئی. ہر ذمہ دار اپنا متھا ماری کر کے نا اپنی فصل پالتا ہے. ان کے مشورے نہ یہ دیتے ہیں نہ کوئی ان سے پوچھنے آتا ہے. یہ کچھ نہیں, فرضی کاروائیاں دفتروں میں گراف بناتے ہیں. اتنی یہ بحران ہے, جس کام پہ یہ شروع کرتے ہیں اس پہ بحران آ جاتا ہے. ابھی کھاد میں ان کے مزے لگ رہے ہیں, ان کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. اب کھاد پہ یہ افسر ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید بات کر رہے تھے میاں ارشاد سے کہ یہ جو کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں ان کی میٹنگ جو ہے کسی درخت کے نیچے کسی ڈیرے پہ ہونی چاہیے. یہ لوگ جو ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں 4 اسٹار ہوٹلوں میں یہ میٹنگیں کر رہے ہیں. کیا کسانوں کے مسائل جانیں گے؟ منرل واٹر پی کر اور اچھے اچھے کھانے کھا کر یہ کسانوں کی کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اصل یہ جو تنظیمیں ہیں نا سب کسی نہ سیاسی یا ان کے پے رول پہ ہیں. انہیں فنڈنگ ہوتی ہے جی. یہ کمیٹیوں میں آنے کے لیے بھی ایم این اے ایم پی اے کا فون کرواتے ہیں یہ فلاں کو کہ کمیٹی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کر لیں, تو وہ انتظامیہ ان کو کمیٹی میں شامل کر لیتی ہے. انہوں نے کیا مسائل بیان کرنے ہیں, مسائل تو بیان نہیں کرتے. ہم جیسے لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کوئی بیان نہیں کرتا. اب تو ہمیں شرم آتی ہے کسان تنظیم کا نام استعمال کرتے ہوئے, ہم فلاں نمائندے ہیں, شرم آتی ہے. لوگ ہمیں بکاؤ مال سمجھنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے نا. ویسے ہیں صحیح کسان تنظیمیں واقعی بکاؤ مال ہے.
बकाऊ माल है सर, शुरू से ऐसे है। हमें वो शर्म आती है भी ये हम किस जमात में जाके एंट्री डाली है हमने, लेकिन ये इनका किरदार शुरू से ऐसे रहा है, शुरू से जाके ये मतलब। अच्छा, कौन कौन लोग हैं परमट बिजने में, कौन कौन लोग हैं जो बिकने वाले हैं? बिकने वाले लोग कौन कौन हैं? बिकने वाले तो हैं, ये सारे बिकने वाले ही हैं, सारे बिक जाते हैं। और ये इनका जमींदारी से ताल्लुक ही नहीं है, या तो इन्होंने रकबे लीज पे दिए हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी जमीनें भी थोड़ी बहुत हैं, वो भी उन्होंने ठेके पे दी। अच्छा, ये किसान बचाओ अच्छा नाम है, किसान बचाओ तहरीक अच्छा नाम है। चंद किसान जो नाम नहाद लीडर हैं वो बच जाते हैं, वो कमा जाते हैं, बाकी रोल गया। बाकी तो रोल अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे नसीर ब्राइज साहब हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, और भी ये महमूद उल हक बुखारी का नाम भी ले लें, दूसरे शाह साहब का भी ले लें। नहीं, मैं उनका मैं जिनको जानता हूँ जो ऑनेस्ट हैं, सही बंदे हैं, नहीं, उनका बना इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? मियां फैसल साहब हैं, हम खुद ठीक नहीं, हैं। महमूद उल हक बुखारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में एक शेर कहा था कि राहज़ान है मेरा रहबर, मुनसिफ है मेरा कातिल, कह दूं तो बगावत, सह लूं तो क़यामत। तो ये बात, हाँ जी, समझ आना चाहिए। बात हो गई। और अब ये हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे जाम फरियाद हुसैन। काफी देर से खामोश हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। खाद के बहरान के हवाले से क्या कहेंगे आप? खाद का बहरान तो बहुत ज्यादा है, गरीब किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, जलील हो रहा है। ये जो बड़े बड़े 100 150 बोरे ले जाते हैं और गरीब किसान को एक बोरी भी नहीं मिलती। तो फिर आपकी तंजीमें क्या कर रही हैं, ये बताएं हमें। तो ये चाहिए कि आपकी तंजीमें जो हैं, ये नाम नहीं आती है क्या? तंजीमें आपको पता है, जैसे बड़े बड़े हैं 100 बोरी, 200 बोरी, 300 बोरी ट्राली, यानी सिर्फ अपने मफाद तक, अपने मफाद तक। लेकिन साथ तंजीमें सिर्फ अपने मफाद तक, किसान का कोई नहीं सोचता, उसे लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगना पड़ेगा। क्या है जी। अच्छा मियां फैसल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये एडवाइजर कमेटियाँ हैं और इसके अलावा जो शुगर कैन कमेटियाँ बनी हैं, इस हवाले से जो है इनका क्या किरदार है और इसमें आने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या है? इसमें शाह साहब बदकिस्मती ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिलखसूस रहीमिया खान के अंदर, पिछले 10-12 साल से चंद ऐसे लोग हैं जो नाम निहाद काश्तकार हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ पे कैंप कमिश्नर आए थे, ज़मान भट्टू साहब, मियां ज़मान भट्टू साहब। मैंने वो आपकी वीडियो बड़ी, मैंने वहाँ पे ये बड़ा अहम मैंने ये क्वेश्चन रखा कि खुदारा शुगर कैंप कमेटियों में, एडवाइजरी कमेटी में, टास्क फोर्स में, उसमें ऐसे किसानों को रखा जाए, जिम्मेदारों को नहीं, काश्तकारों को और किसानों को रखा जाए जो जैन प्रैक्टिकली काश्तकार हैं। लेकिन बदकिस्मती से शुगर कैंप कमेटियों में, एडवाइजरी कमेटियों में पिछले 10-12 सालों से ऐसे लोग चले आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीनें ठेके पे दी हुई हैं। तो वो बैठ के ना, वो एक मैंने दानिश्वर का कॉल पढ़ा था कि कतन गरीब लोगों की नुमाइंदगी या क़यादत वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने गर्मी और सर्दी जो ना वो खिड़कियों से देखी हो। उनका दूर दूर से काश्तकारी से, जिम्मेदारी से या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। 4 स्टार 5 स्टार होटलों में बैठ के किसानों के मसाइल की बात कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी 12 दफा कैफे लैनिस में एक मीटिंग थी, मैंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया जितना मैं कर सकता हूं, और हर उस फोरम के ऊपर मैंने बगावत की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि आप ये मीटिंगें डेरों के अंदर रखें, काश्तकारों के वो चक्कूक के अंदर रखें, बस्तियों के अंदर रखें, वहां पे आके रखें। लेकिन बदकिस्मती थे, समझते अब जाके हम समझे हैं कि इनके पीछे कुछ ऐसे इन्वेस्टर हजरात हैं जो फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये कैफे लैमिज के अंदर, कभी ये अपना सादिक क्लब के अंदर, कभी ऐसी जगहों के ऊपर इनकी मीटिंगें होती हैं जहां पे वो लाखों में, हजारों में बिल बनता है। उनको किसानों के मसाइल से नहीं है, उनको अपनी चुदराहट से, अपनी जोड़ तोड़ से, अपनी उससे मफाद परस्ती से है। हमने स्ट्रगल हमने की, मेहनतें हमने की, किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आए और उन लोगों ने हमें बेच के अपने परमिट लिए। अच्छा, ये आने वाले दिनों में जो है खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा जब गन्ना और कपास की फसल को खाद की जरूरत पड़ेगी, तो आपका लाएमल क्या होगा? खाद का इसी तरह बहरान जारी रहा तो आपकी तंजीम क्या करेगी? मैंने शायद साहब 2 दिन पहले जो कैंप कमिश्नर साहब आए थे, मियां ज़मान भट्टू, उनके सामने यही आप वाली बात रखी थी कि आने वाले 2 महीने के बाद हमारा ये कच्चे का एरिया टोटल गन्ना है। अब गन्ना जैसे कटा है, जो 2 महीने पहले कट गया, 1 महीना पहले उसको खाद डलनी शुरू हो गई, और यहाँ पे आगे 1-1.5 महीना रह गया, गंदम कट जानी है, उसके बाद जो कॉटन को वो खाद की जरूरत पड़नी है, यूरिया की।
جتنی اب یوریا ہمیں چاہیے تھی گندم کی فصل کے لیے، ایک کھیت کو 2 سے 2.5 بوریاں کے ساتھ یوریا کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن آنے والے 2 مہینے کے بعد گنے کی فصل کو 7 سے 8 بوری پر ایکڑ ہماری یوریا ڈلنی ہے، اور اسی طرح کاٹن کو 5-5 6-6 بوری یوریا ڈلنی ہے۔ اس سے 4 گنا زیادہ ہی ہماری یوریا کھاد کی کھپت بڑھ جانی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ابھی ہوں 32,000 بوری ضلع رحیمیار خان میں آ رہی ہے، اور پھر جب کماد کی فصل کو کھاد کی ضرورت ہوگی تو پھر تو بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ بالکل، میں نے اس چیز کا جو اندیا، اس چیز کا جو اپنے خدشات تھے وہ کین کمشنر کے سامنے رکھے تھے کہ ہماری جو کماد کی فصل کے جو لوازمات ہیں، جو پیسٹی سائڈ ہیں، جو ہماری وہ کھاد ہے وہ ہمیں موقع پہ ملنی چاہیے اور کنٹرول ریٹ پہ ملنی چاہیے، لیکن میں کھاد کے اس بحران کو شدید تر ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں مین جو ہے نا، کچھ جو ایسی کالی بھیڑیں نام نہاد کسان تنظیمیں، اور کچھ پھر اسے 2 گنا زیادہ محکمہ زراعت کے افسران کا ہاتھ ہے۔ محکمہ زراعت اور کچھ جو نام نہاد کسان تنظیمیں ہیں ان کی ملی بھگت سے، اور کچھ جو ہمارے اچھا، یہ جو غلہ منڈی کا مافیا ہے، 6-7 ایسے ڈیلر ہیں جو کروڑ پتی بن گئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس پچھلے 1.5 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے، بحران ہوتا ہے، ایک مافیا جس کے پاس 5 کروڑ تھا اس نے ہر چیز سٹاک کی، اس کے بعد 10 کروڑ ہو گیا، 15 ہو گیا، جو بیچارے لاکھوں یا ہزاروں والے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے، ویسے جو سفید پوش لوگ تھے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے۔ اور اس کے اندر انتظامیہ کو اپنا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر اپنی گرفت رکھتی، لیکن بدقسمتی سے۔ اچھا، ان حالات کے حوالے سے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ اپیل بھی کروں گا، درخواست بھی کروں گا، پیغام بھی دینا چاہوں گا انتظامیہ کو کہ خدا کہ زراعت، ایگریکلچر جو ہے نا وہ پاکستان کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، 70-80% لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسی تناسب سے ہی جتنی زیادہ بیک بون یا جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ایگریکلچر کا ہمارا یہ شعبہ، اس سے اتنا ہی زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک مین تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کہ آبی ذخائر یا آبی وسائل کی طرف پھر فور میں توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسرا جو کرنٹلی ایشو ہے بالخصوص ہمارے کچے کے علاقے میں جہاں پہ زرعی ٹیوبل ہیں، وہ آج سے 3-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا زرعی ٹیوبل یونٹ، پھر 10 روپے ہو گیا اور اب 22-23 روپے ہو گیا، اسے فل کم کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کھاد کی فراہمی فوراً یقینی بنایا جائے۔ اب آپ کو یہ جو کھاد کی شارٹیج محکمہ زراعت اور ڈیلر کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے نتائج آپ کو 2 مہینے بعد آنے شروع ہو جانے کہ گندم کی پیداوار جو 60 من پر ایکڑ آنی تھی 15 من پر ایکڑ آنی ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر ہماری 2 میجر کراپس اور آ رہی ہیں، گنا اور کاٹن۔ اگر یہ مزید مجھے بحران اس سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دونوں فصلیں ہماری ختم ہوں گی تو کاشتکار نے 15 سال پیچھے چلا جانا ہے۔ یعنی کہ جب بحران بڑھے گا تو مافیا اور بھی مضبوط ہوں گے، اور یہ محکمہ زراعت کے افسران اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ جی بالکل، یہ تو کلیئر کٹ بات ہے، ان کی تو چاندی بنی ہوئی ہے، ان کی تو لاٹری لگی ہوئی ہے۔ ایک ہم نے اپنے ہاتھوں سے، ہم موقع کے آئینی شاہد ہیں، ہم نے 4 راتیں جا کے رات کے 12 بجے ان کو کھاد کے ٹرالے پکڑ کے دیے ہیں۔ وہ ان کی سرپرستی بعض کچھ نام نہاد کسان رہنما کر رہے تھے، کچھ محکمہ زراعت کے افسران کر رہے تھے۔ ہم تو سوچ کے حیران ہو گئے کہ یہ لوگ جنہوں نے کاشتکاروں کو کسان کی جو ہے نا وہ کھاد کی تقسیم کروانی تھی، کسانوں کے مسائل حل کرنے تھے، وہی اس کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، وہی ان کے اوپر نقب لگا رہے ہیں۔ ناظرین، کھاد کا بحران ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اس میں محکمہ زراعت کے افسران اور نام نہاد کسان تنظیموں کے جو رہنما اور کھاد مافیا جو غلہ منڈی میں راج کر رہا ہے، ان کی ملی بھگت ہے، اور کسان ذلیل ہوگا۔ آنے والا دور جو ہے اس سے کپاس اور گنے کی فصل بھی جو ہے متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ جو گندم کی فصل اس وقت جاری ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اس کی پیداوار میں کمی آئے گی۔ یہ آج کے گفتگو کا جو ہے حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں میاں ارشاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میاں فیصل صاحب اور فریاد حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔